چھپ کر گناہ کرنے کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تھا۔ یہ حدیث پاک، یہ روایت الزواجر میں موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، تصور باندھیے، کون ہے جو ایسا خطرناک ترین عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کسی کو بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی، مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لوگوں سے شرما کر بھلے ہی گناہ چھوڑ دیں، برا کام کرنے سے رک جائیں، مگر تنہائی میں وہ گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، گناہ آخر گناہ ہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ چاہے چھپ کر کیا جائے یا لوگوں کے سامنے کیا جائے، گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، اور اللہ پاک اپنی نافرمانی کرنے والے بندوں سے سخت غضب فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو نیک تھے مگر چھپ کر گناہ کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ علل اعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھوؤں نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ جما لیا تو کہاں جائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو کیسی شدید تکلیف ہوگی۔ ایک پتھر کی چوٹ تو برداشت ہوتی نہیں، اگر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ان نازک ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر اڑے رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا، اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ پاک کے اس نظر سے نہیں ڈرتا، اللہ پاک کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب
اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج عمل کا وقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر کے پچھلے گناہ بخشوا سکتے ہیں، نیک کام کر کے قبر روشن کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی، روح جسم سے نکل گئی، نکال لی گئی تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کسی مردے کو خواب میں دیکھا گیا تو اس نے کہا ما عندکم اکثر من الغفلتی وما عندنا اکثر من الحسرتی، یعنی تم زندہ لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہو اور ہم جو قبر میں اتر چکے ہیں ہم بہت زیادہ حسرت میں ہیں۔